السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے صورت جو انعام تھی اس میں ہم نے زیادہ شرک کے بارے میں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتایا کہ مثلا یہ بھی شرک ہے، یہ بھی، پھر پچھلی مثالیں بھی ہمیں دیں۔ پھر آگے اللہ نے کہا کہ جو یہ کار ہیں نا، جو یہ اگر اپنے عقیدے کو، میری آیات سن کر بھی اپنے آپ کو بدل نہیں رہے ہیں، تو ان کا جو بندہ صحیح کام کر رہا ہے اس کو اجر ملے گا، جو بندہ غلط کام کر رہا ہے اس کے گناہوں کا وبال اسی پر ہے۔ آج ہم سورۃ اعراف پڑھیں گے۔ سورۃ اعراف میں جو ہمیں مختلف اس میں مضمون ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اس میں پڑھیں گے، اور الباس کو زینت کے لیے اتارا گیا ہے، اس کے متعلقہ جو مسائل ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ نماز کے لیے زینت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کفار کے بارے میں پڑھیں گے، دعا کے آداب کے بارے میں پڑھیں گے، ایمان کے جو ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی یہ جو نبی ہیں 6-7 نبی، ان کے بارے میں ہم اس صورت میں پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے وہ ضروری ہے، اس کے بارے میں فلاح اصول، حرام حلال، یعنی امر بالمعروف نہی المنکر، بنی اسرائیل کی بدبختیاں، اسماء حسنہ، قیامت، علم غیب کی کوئی مثلا علم غیب کو کوئی نہیں جانتا، اس کے بارے میں توحید، درگزر، سجدہ تلاوت کے آداب، یہ جو مضمون میں نے آپ کو سنائے ہیں، ان مضمون کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ اعراف میں پڑھیں گے۔ تو چلیں آج ہم اپنی سورۃ اعراف شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکون فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ الف لام میم صاد، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورۃ بقرہ میں جب ہم نے الف لام میم پڑھا تھا کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، یعنی یہ ہم مختلف صورتوں کے آغاز میں ہم آگے چل کر مختلف صورتوں کے آغاز میں پڑھیں گے۔ الف لام میم، ہا میم، ہا یا عین صاد، ایسے کہ الف لام میم صاد، یعنی ایسے جن سے یہ صورتیں شروع ہو رہی ہیں، یہ جو حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 2۔ اے رسول، یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ یہ کتاب ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے، لہٰذا اس کتاب سے آپ اپنے سینے میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی کہ یہ جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اس کے ذریعے تاکہ وہ عذاب الہی سے ڈریں اور بچیں۔ مومنین کے لیے تو یہ کتاب جو ہے وہ باعث نصیحت ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، اس کتاب کے نزول کے 2 مقصد ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے مثلا وہ سورۃ مائدہ کے اینڈ میں آپ کو بتایا تھا نا، ویسے ابھی میں اس کی تفصیل بتانے لگی ہوں کہ اس کتاب کے نازل ہونے کے 2 مقصد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہتا ہے رسول آپ انہی 2 مقاصد کو پیش نظر رکھیں۔ آپ کا کام بس اتنا ہی ہے کہ کافروں کو ڈرائیں اور مومنین کو نصیحت کریں، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم، ٹھیک ہے۔ گمراہوں کو ایمان لانے کی فکر میں آپ اپنے آپ کو نہ مثلا گولیں کہ کیوں نہیں ایمان لا رہے، کیوں نہیں، بس آپ انہیں بتائیں۔ اگر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کوئی ایسے فکر کی بات نہیں ہے، یعنی اللہ نے اپنے رسول کو کہا کہ اے رسول، اگر یہ کتاب جو بیسک میں ہے یہ 2 چیزوں کے لیے ہے، ایک بندے کو ڈرائے تاکہ وہ ایمان لائے اور جنت کا حقدار بنے، دوسرا یہ ہے کہ مثلا یہ سزا اور جزا دونوں کے یہی حقدار ہیں، ٹھیک ہے۔ مومن جو بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کتاب پر عمل کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ آپ کے سامنے ہم جیسے پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو کافر ہیں آپ انہیں ڈرا رہے ہیں، اگر یہ ڈر جاتے ہیں اللہ سے تو ٹھیک ہے،
اگر یہ نہیں ڈرے تو آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ بے فکری سے تبلیغ کریں، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تسلی بھی دی ہے اس آیت میں کہ قرآن مجید بلا وجہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے، آپ کا کام بس ان کے ذریعے ان کو ڈرانا ہے اور نصیحت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو اس آیت میں سیکھنے کے لیے بات ہے یہ آپ ہائی لائٹ کر لیں، اس کو لکھ لیں کہیں۔ یہ جو قرآن پاک میں جو وعید آئی ہے نا کہ ان کے ذریعے سے ڈرائیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں، تو قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اس میں جو احکامات نازل ہوئے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ جو آیت نمبر 2 ہے یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو خود بھی پڑھیے ترجمے کے ساتھ بھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا وعید اس کے ذریعے ہمیں دی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، جو لوگ شرعیتاً تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے بس اسی کی پیروی کرو، اس کے علاوہ ولیوں وغیرہ کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی قبول کرتے ہو۔ آ گیا ہے نا وہی مسئلہ، یہ جو لوگ مزارات پر بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں وہاں جا کے نظر و نیاز، ڈھول، میلے، عرس۔ اب یہ جو آیت ہے اس کو پڑھ کر اگر بندہ پھر بھی خود کو بدلے نہ تو پھر دیکھ لے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس کے علاوہ اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ نے ایک چیز کا حکم دیا ہے، وہ ایک چیز سے منع فرما رہا ہے، جس چیز کا وہ حکم دے رہا ہے بس وہ یہی ہے کہ اسی کی پیروی کرو جو میں مثلا میرے پاس وہ الفاظ میرے منہ میں سے نہیں نکل رہے کہ خدا را جو اللہ نے کتاب دی ہے اس کو ترجمے سے پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، بس اسی پر عمل کریں۔ اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء میں سے کسی ولی کی پیروی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے منزل میں اللہ کی پیروی کو فرض قرار دیا ہے، اولیاء کی پیروی کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری شریعت نازل ہوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی حکم دیا تو اس کی تصریح بھی خود ہی فرمائی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی پیروی کرو، اس کے علاوہ کسی ولیوں کی پیروی نہ کرو۔ اور اللہ کہتا ہے پھر بعد میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ نصیحت کام ہی قبول کرتے ہیں، مگر جو لوگ نصیحت قبول کر لیتے ہیں ان کے لیے اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تشریح نازل ہوئی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئی ہے، پھر اس کا ذکر سورۃ نحل میں بھی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ سورۃ نساء میں ہم نے پڑھا نا آیت نمبر 103 میں کہ بے شک مومنین پر نماز کا مقررہ وقت پر پڑھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ صلوات کیا چیز ہے اور نہ یہ معلوم ہے کہ صلوات کے مقرر اوقات کون سے ہیں۔ نماز کی تشریح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اس کے اوقات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کو بتانے لگی، جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے نماز پڑھی، اللہ کے رسول نے بھی نماز پڑھی، پھر جبرائیل نے نماز پڑھی، پھر اللہ کے رسول نے بھی نماز پڑھی، پھر جبرائیل نے نماز پڑھی، پھر اللہ کے رسول نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی، پھر اللہ کے رسول نے بھی نماز پڑھی۔ تو ان اوقات کا اس طرح صحیح یعنی پھر 5 بار حضرت جبرائیل نے نماز پڑھی، پھر آپ نے بھی نماز پڑھی، اس طرح آپ کو حکم دیا گیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ابو مسعود کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا۔ یعنی نماز کی تشریح اس کے اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے، پھر یہی تشریح اور نماز کے اوقات کی تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں۔ ہم نے سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 239 میں پڑھا نہیں، پھر جب تمہیں امن نصیب ہو تو اللہ کا ذکر کرو اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے تمہیں سکھایا اور جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، لیکن یہ طریقہ قرآن مجید میں نہیں، حدیث میں ہے۔ حدیث میں جو طریقہ سکھایا گیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے ہے۔ کس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی جانی ہیں، ہر رکعت میں کتنے سجدے، کتنے رکوع ہیں، قیام، رکوع سجود میں کیا پڑھا جائے، یہ سب کچھ حدیث میں ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا۔ مثلا سجدے کی کیفیت بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں،
پیشانی پر یہ فرمایا آپ نے اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف بھی اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں پر، دونوں گھٹنوں پر اور دونوں قدموں کی انگلیوں پر مجھے یہ بھی حکم دیا کہ میں نماز میں یعنی ہم نہ کپڑے سمیٹیں اور نہ بال۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں بھی دیکھ لیجئے گا۔ ان حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آیت کی زیر تفسیر میں یعنی جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے قرآن مجید میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی قرآن میں حکم ہے نماز پڑھیں اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح پڑھیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ سب کچھ واضح بتانے کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں رہے گی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حدیث کی صورت میں، اور جو حدیث ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کی گئی ہے۔ انسان کے جو دوست ہیں نا، انسان کے دوست شیطان کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں اور مومن کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، یعنی دوستوں کی بھی مختلف قسمیں۔ وہ کہتے نہیں ہیں کہ جس طرح کی انسان کا میل جول ہوگا، جس طرح کے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا، وہ اس کی صحبت کا اثر ہوگا۔ تو جو آپ دوست ہیں وہ مومن بنائیں، تاکہ مومن دوستوں میں بیٹھیں گے، وہ نیکی کا حکم دیں گے تو آپ کو بھی نیکی کا اثر ہوگا، بجائے آپ کے یعنی کہ ایسے دوستوں میں آپ بنائیں جو کہ شیطان کے طرز عمل کے مطابق زندگی گزارتے ہوں۔ یعنی نماز نہ پڑھنا بھی ایسے ہی ہے، آپ کے دوست ایسے ہوں گے جو نماز نہیں پڑھیں گے، نماز اذان ہو رہی ہوگی، آپ یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ آپ کچھ لوگوں میں بیٹھے اٹھتے ہوں گے، اذان ہو رہی ہوگی تو وہ نماز نہیں پڑھیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے تو جو اذان ہوتی ہے تو وہ آپ کی محفل چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اب آپ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کس کی محفل کو اٹینڈ کرنا ہے۔ آپ کسی شادی بیاہ میں جائیے گا، اور یہ بات میری ہائی لائٹ کیجئے گا، نوٹ کیجئے گا، بلکہ اس کو لکھ لیں۔ کسی شادی بیاہ میں جاتے ہیں یا آپ کسی تقریب میں جاتے ہیں یا آپ کسی ایسی محفل میں جاتے ہیں، ایون کہ دینی محفل میں بھی آپ جائیں، وہاں بھی نوٹ کیجئے گا۔ یہ میری باتیں آپ نے جو میں نے 2-3 ہائی لائٹ کی ہیں، یہ آپ ضرور ان کو نوٹ کیجئے گا۔ کسی شادی بیاہ میں جائیے گا، کسی محفل میں جائیے گا، کسی دینی محفل میں جائیے گا، کسی اور فنکشن میں جائیے گا، آپ دیکھیے گا کہ اذان ہوئی تو اذان ہوئی ہے تو کون سے بندے ہیں جو نماز کے لیے اٹھ کر آپ کی محفل کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور کون سے بندے ہیں جو آپ کے ساتھ محفل میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز قضا ہو گئی ہے، بلکہ ایون کہ قضا ہو گئی اور اس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو جب آپ یہ باتیں ہائی لائٹ نوٹ کر لیں تو آپ یقیناً ان کو دوست بنائیں جو کہ اذان سننی جنہوں نے اور جو نماز کی ادائیگی کے لیے چلے گئے۔ خدا را شیطان کو دوست نہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے بات نوٹ کرنی ہے، اور آپ نے پھر کن کو دوست بنانا ہے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نماز کا حکم آیا ہے، یعنی اذان آئی ہے تو اسی وقت فوراً اٹھ کر چلیں گے، ٹھیک ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو پیروی ہے نا، وہ بھی اس کو مثلا حرام نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں۔ انبیاء کی پیروی جو ہے وہ اس لیے کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، یعنی وہ جو کچھ کہتے تھے اور جو کچھ کرتے تھے وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر ان کی پیروی کو حرام کر دیا جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے دین کے بندے تک پہنچتا، یعنی کس طرح دین پہنچتا؟ اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانے کے لیے یہ جو انبیاء گزرے ہیں، انبیاء، غور سے بات میری سن لیں، کہیں اس کا کوئی غلط مطلب نہ نکال لیجئے گا۔ انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ جو انہیں حکم دیتے تھے انبیاء وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ مختلف قوموں پر جو انبیاء اترے ہیں وہ انہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اترے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ ایک علیحدہ سے سلسلہ ہے، یہ انبیاء نہیں ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں۔ انہوں نے دیکھیں ایک گھر میں آپ کو ایک مثال دوں چھوٹی سی، ایک گھر میں ایک ماں کے 3-4 بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ماں کو کون سا بچہ اچھا لگے گا؟ اللہ کو کون سا بندہ چنگا لگے گا؟ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کی پیروی کر رہا ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے اور اس پر چل رہا ہے، اللہ کو وہ اچھا لگے گا نا۔ جیسے ماں کو وہ بچہ اچھا لگتا ہے جو اس کی بات سنے مانے۔ 3-4 بچے ہوتے ہیں نا، تو ایک سب سے ہوتا ہے نائس شائن سا بچہ ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کی کیئر کرتا ہے، انہیں سنبھالتا ہے، ان کی بات ماں باپ کو وہی اچھا بچہ لگتا ہے، جبکہ بچے تو اس کے سارے ہی ہوتے ہیں۔
ایسے ہی اللہ کو بھی بندہ وہ اچھا لگتا ہے جو اس کے احکامات کی پیروی کرے، جو اس کے احکامات پر چلے، جو انبیاء نے حکم ہمیں دیا، جو ہمارے رسول نے ہمیں حکم دیا اس پر چلے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کو وہ بندہ اچھا لگتا ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے وہ بندہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں قلیلا ما تذکرون، یعنی اللہ تعالیٰ نے صحیح دین پر عمل کرنے والے اور فرقہ بندی سے بچنے کی تدبیر تو تمہیں بتا دی ہے، اور پھر اللہ کہتے ہیں تمہیں نصیحت بھی کر دی ہے، تو تم اس نصیحت کی روح گردانی نہ کرنا، اس نصیحت پر قائم رہنا اور فرقوں میں بٹ نہ جانا، ٹھیک ہے؟ تو جس چیز کی پیروی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اس چیز کی پیروی کو ضرور حرام ہی رہنا ہے نا، اس کی طرف جانا کفر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کے لیے بس اتنا ہی سبق کافی ہے، یہ 3 آیات کا جو ترجمہ اور تشریح کی ہے بس اتنی ہی کی کافی ہے۔ اس کا لب الباب یہ ہے کہ قرآن مجید اور حدیث کی پیروی کریں، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید اور حدیث کے علاوہ اور دینی معاملات میں کسی اور چیز کی پیروی کو حرام سمجھیے، بس قرآن کی اور حدیث کی پیروی کرے، جو قرآن کہہ رہا ہے اور جو حدیث نے کہا وہ بس، اس کے آگے ختم۔ اپنی زندگی قرآن میں لگائیے، اپنا ٹائم قرآن میں لگائیے۔ آپ کو سارے دن میں 10 منٹ بھی ملتے ہیں آپ قرآن پڑھیے، 5 منٹ بھی ملتے ہیں قرآن پڑھیے، قرآن کو ترجمے سے پڑھیے، حدیث کا مطالعہ کیجیے، تاکہ جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو کچھ نہ کچھ تو ہمارے پاس ہو جو ہم اللہ کو بتائیں اللہ یہ لے کے آئیں، ٹھیک ہے؟ وما الینا الا البلاغ المبین۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ، میرے مالک جو میرے منہ میں سے غلط باتیں نکل گئی ہیں ان پر درگزر فرمانا اور میری گرفت نہ فرمانا، میں انسان ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔